أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، میرے بچوں، میری ماؤں، میری بہنوں، تمام قسم کے حمد اور ثنا، تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس جمعے کے دن کو، اس جمعے کے خطبے کو اللہ ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے، ہدایت کا سبب بنائے. اور درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. قرآن پاک کی صورتیں، کچھ صورتیں توحید پہ توجہ دیتی ہیں، کچھ صورتوں میں احکام اور مسائل ہے، کچھ صورتیں اصلاحی اور معاشرتی صورتیں ہیں. قرآن پاک ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز اور الگ الگ طریقوں سے مسلمانوں کی اصلاح کی ہے اس کتاب میں. اور ان خوبصورت صورتوں میں سے وہ اصلاحی صورتیں، وہ تربیتی صورتیں، ان صورتوں میں ایک اہم صورت ہے سورۃ الحجرات. سورۃ الحجرات ایک انتہائی خوبصورت صورت ہے، ایک بہت ہی عظیم صورت ہے، ایک ایسی صورت ہے جو مسلمان کو یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان کہتے کسے، جو یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان آپس میں کیسے رہتے ہیں، جو یہ سکھاتی ہے کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہیں، جو یہ بتاتی ہے ہمیں یہ صورت کہ ایک اچھا مسلمان سب سے پہلے ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ مسلمان تیرا اخلاق، تیرا کردار، تیرے معاملات ایسے ہوں کہ لوگ تیرے اخلاق کو دیکھ کے اسلام قبول کریں. بہت ہی ایک خوبصورت صورت ہے. اللہ نے چاہا تو اس صورت کو تفصیل سے پڑھیں گے، اس صورت کو سمجھیں گے، اس میں جو نصیحتیں ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں گے. یقیناً
اگر اس صورت پہ ہم غور کریں، اس صورت کو ہم اپنانے کی کوشش کریں تو یہ زندگیاں بدل دے، یہ صورت ہماری سوچ بدل دے، ہمارے حالات بدل جائیں۔ اور اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم قرآن پاک سے کتنے غافل ہیں۔ ہماری اصلاح کے لیے دنیا جہان کی کتابیں، دنیا جہان کے لوگوں کی باتیں وہ کردار نہیں نبھا سکتی ہیں جو اللہ کے کلام میں ہمارے اصلاح کا، ہماری تربیت کے لیے جو اللہ نے اپنی کلام میں جو باتیں نازل کی، یہ سب سے عظیم اور سب سے خوبصورت باتیں ہیں۔ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے، اس صورت پہ غور اور فکر کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس سے جڑی ہوئی جو صورتیں ہیں، اس صورت کے پس منظر کو ذرا ہم دیکھیں، اور یہ صورت کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اور اس سے جو پچھلی صورت ہے اور اس سے جو پچھلی صورت ہے، اس پارے کے شروع سے جو صورتیں ہیں وہ کس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اور کس صورت میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ان باتوں کو سمجھتے ہوئے جب ہم اس صورت تک پہنچیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ صورت ہماری زندگی میں آ جائے گی، اور اس صورت کا ایک کردار ہوگا ہماری زندگی میں، ایک اصلاحی کردار ہوگا۔ یہ پارہ، اس پارے میں، اس 26ویں پارے میں، یہ 26واں پارہ ہے، اس پارے میں پہلی صورت جو ہے نا وہ سورۃ الاحقاف ہے، سورۃ الاحقاف۔ اس صورت سے اللہ نے اس پارے کا آغاز کیا ہے، اس صورت سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورۃ الفتح ہے، اور اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ تو سورۃ الحجرات کو سمجھنے کے لیے سورۃ الاحقاف سے ہی ان صورتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ قرآن کی جو صورتیں ہیں یہ ایسے ہی خود بخود نہیں ان کی ترتیب بن گئی کہ ٹھیک ہے یہ اس کو پہلے رکھ لو اس کے بعد میں رکھ لو، نہ، اللہ نے ہر کام حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ ان صورتوں کے نزول کی ترتیب میں بھی حکمت ہے، ان صورتوں کا آپس میں ایک صورت کے بعد دوسری صورت ہے، تیسری صورت ہے، ان کی ترتیب میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور انسان ان ساری حکمتوں کو تو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کے پاس تو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ ان صورتوں کو وہ اس انداز سے سمجھ سکے۔ بہرحال حتی الامکان ہم ان سے فائدہ لینے کی اور ان سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی صورت اس پارے میں سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف ایک مکی صورت ہے، اور یہ مکہ میں اس وقت میں یہ صورت نازل ہوتی ہے جب مشکل ترین حالات سے مسلمان گزر رہے تھے۔ سورت کے آغاز میں اللہ فرماتے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم یہ ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے، اس سے جو پچھلی صورت، اس سے جو پچھلی صورت، اس سے جو پچھلی صورت، اس سے جو پچھلی، یہ مسلسل حامیم والی صورتیں ایک کے بعد ایک اللہ نے نازل کی ہیں ترتیب سے، اور اس ترتیب میں سب سے جو آخری صورت ہے حامیم والی صورتوں میں وہ ہے سورۃ الاحقاف۔ یہ آخری صورت ہے، اس کے بعد حامیم والی صورتیں نہیں ہیں۔ مکی صورتوں میں اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوتی ہے جب مشکل ترین حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دچار تھے، مشکل ترین حالات تھے، مشکل ترین معاملات تھے، ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر ایک طرف مشرکوں کو سمجھانے کے لیے، انہیں وارن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احقاف کا واقعہ بیان کیا جو کہ سورت کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اے اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور آپ یاد کریں اخا عاد، عاد، قوم عاد کے بھائی کو یاد کریں، ہود کو یاد کریں۔ اللہ نے عاد، قوم عاد کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اپنے نبی کو بتایا کہ پیارے پیغمبر ایسے نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہو، نہ نہ، میرے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے جتنی قومیں آئی ہیں ان کے عروج، ان کی زوال، سارے نظارے میرے اللہ کے سامنے ہیں، یہ سارے حالات اور یہ سارے معاملات اللہ نے دیکھے ہیں، اور اللہ کے دیکھنے سے پہلے اللہ کا علم تھا، اللہ نے یہ سب کچھ پہلے ہی لوح محفوظ میں اللہ لکھ چکے ہیں۔ تو گویا اللہ نے اپنے نبی کو بتایا پیارے پیغمبر آپ پریشان نہ ہونا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہر دفعہ مشرکین، ہر دفعہ انکار کرنے والے، ہر دفعہ نبی کے سامنے آڑ بننے والے، ہر دفعہ نبی کے رستے کو روکنے کی کوشش کرنے والوں نے یہی کیا، لیکن دین کا پیغام نہیں رکا، لیکن حق پہنچ کے رہا، لیکن اہل حق غالب رہے۔ آج یہ بڑے خداور جناور، یہ بڑے قد والے، عاد اور سمود وہ قومیں جو پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے، یہ قومیں جن جیسی قومیں زمین نے نہیں دیکھی ہیں، ان کے سامنے ہود ایک عام انسان جو ان لوگوں کو، باقی لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے تھے، اللہ نے بتایا، اللہ نے ثابت کیا کہ نبی باقی رہا، ایمان والے باقی رہے، ان کا نام باقی رہا، ان کا ذکر خیر باقی رہا، لیکن عاد کو کیسے اللہ نے تباہ کیا، کیسے انہیں مارا، کیسے انہیں زمین پہ ٹپک ٹپک کے، انہیں دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کے میرے اللہ نے کیسے انہیں تباہ کیا۔ دیکھیں ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے علاوہ وہاں پہ کوئی چیز باقی نہیں رہ سکی۔ اللہ نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول آپ بے فکر ہو جائیں، حق والے غالب رہیں گے، اور اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، احد کے دن، جنگ احد میں ان مشرکین نے آپ کو زخمی کر دیا تھا، آپ پہ حملہ کیا تھا، آپ کو نقصان پہنچانے کی، انہوں نے آپ کو شہید، آپ کو مارنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، لیکن آپ کافی زخمی ہو گئے تھے، آپ کے صحابہ کافی اس دن میں زخمی ہوئے تھے۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول بلا احد سے بھی کوئی مشکل دن آپ کے زندگی میں گزرا؟ کیا آپ نے یہ اللہ کے رسول احد سے بھی کوئی مشکل دن دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے مشکل دن دیکھے ہیں جن کے سامنے احد تو ایک عام سا دن تھا۔ ان مشکلات، ان مشکل حالات سے تو جا کے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اتنی آسانی سے تو نہیں دین پہنچایا نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، احد کا دن تو ایک عام دن تھا، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ جو سب سے مشکل دن میری زندگی میں اگر کوئی سب سے مشکل دن تھا، اللہ اکبر، تو وہ تھا طائف والا دن۔ سب سے مشکل دن تھا میرے لیے طائف والا دن، یہ سب سے تکلیف دہ دن تھا میرے لیے۔ اللہ نے اس صورت میں اس دن کا ذکر کیا ہے۔ یہ صورت تب نازل ہوئی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں سہ کے اس سال میں، اس وقت میں جب آپ کا ساتھی، آپ کے چچا دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت سے قبل اپنے چچا کے پاس کہ چچا یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ، ایک بار کہہ دے، میرے کان میں بے شک کہہ دے، زندگی میں میرے لیے سب سے بڑی خوشیوں میں سے یہ خوشی ہوگی، ایک بار چچا کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ میں اللہ کے ہاں لڑوں گا اس کلمے کو لے کے کہ میرے چچا نے موت سے پہلے میرے کان میں ہی صحیح لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ کہتے رہے،
لیکن نہیں، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ آپ اس صدمے میں، اس تکلیف میں، چچا ساتھی تھے، چچا مدد کرتے تھے، وہ ایک الگ معاملہ تھا کہ ایک مددگار ساتھی چلا گیا، لیکن اس سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ چچا توحید قبول کیے بنا دنیا سے چلے گئے۔ ایک غم، ایک صدمہ، بہت بڑی تکلیف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں تھے۔ اور پھر انہی دوران، انہی دنوں میں آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ مشکل ترین حالات، دونوں ساتھی، دونوں جو ڈال بنا کرتے تھے، دونوں پلر، ستون، عمود چلے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی نا تکلیف پہنچانے میں، جو کچھ ان سے ہو سکا وہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دن بدن آپ کے صحابہ کرام کو مارا جا رہا تھا، آپ کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی اذیتیں، مشقتیں آپ روز سہ کے، مشرکین مکہ کی طرح طرح کی باتیں سن سن کے، وہ شخص جس نے 40 سال مکہ میں عزت کے ساتھ گزارے ہیں، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرے۔ آج اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے اس توحید کی خاطر ہر تیسرے بندے کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ بچہ برا بلا کہہ رہا ہے، ہر کوئی آگے سے اٹھ کے ہاتھ اٹھا رہا ہے، ہر کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے، کوئی دھوکے باز کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے تمہارے سامنے توحید پیش کر رہا ہوں، حق۔ غلطی یہ ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں۔ جب ساری کوششوں کے بعد اندازہ ہو گیا کہ ان کا ایمان لانا تو بہت ہی مشکل ہے، آپ نے سوچا کہ چلو یہ تو نہیں ایمان لا رہے، میں جاتا ہوں طائف والوں کے پاس جاتا ہوں۔ ایک لمبا سفر کرتے ہیں۔ یہ سفر کوئی خوشی کی سفر نہیں تھی، اس سفر میں کوئی خوشی سے آپ سفر نہیں کر رہے تھے، آپ اندر سے کافی حد تک زخمی ہو چکے تھے۔ ان تکلیفوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی قوم کو چھوڑ کے آپ کہیں اور لوگوں کو سمجھانے جا رہے ہیں، مکہ شہر سے جا رہے ہیں، آپ کو نکالا گیا، اذیتیں دی گئیں۔ جب آپ گئے وہاں پہ، ایک پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں ایک امید تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ طائف میں آپ جاتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں کہتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اگر تم میرے سامنے کعبہ کی چادر کو پکڑ کے بھی کہو گے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو بھی میں ایمان نہیں لانے والا۔ ایک کہتا ہے کہ تم ہو کون جو حاکم بتا رہے ہو کہ میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ اگر واقعی میں تم نبی ہو نا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی نبی سے بات کروں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ طرح طرح کی طنز اور باتیں سننے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے نہیں ایمان لانا، ٹھیک ہے، لیکن میری اس بات کو اپنے حد تک رکھو، میری بات کو قریش کے سامنے نہ رکھنا کہ میں تمہیں یہاں بتانے آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو سب سے پہلے ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کسی کو بھیجتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ، اور تم نے رکنا نہیں ہے جب تک تم مکہ نہیں پہنچتے ہو، جاؤ مکہ والوں کو بتاؤ کہ محمد یہاں آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پاس دین کا پیغام دے رہا ہے اور ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ چلو تم نے نہیں ایمان لایا، اب جانے دو۔ نہیں، کیسے جانے دیں گے؟ بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں، جب تک اس علاقے سے جب تک یہ شخص باہر نہیں نکلتا، اسے مارتے جاؤ، اسے مارتے جاؤ۔ ان ظالموں نے، انہوں نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ ایک بزرگ انسان ہے تو ایک انسان جو بھی ہو، نہیں ایمان لانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ان کی سفید، ان کے اس عمر کا تو خیال کر لیتے، لیکن بچوں کو لگایا کہ بچوں اسے مارتے رہو، سر سے لے کے پیر تک آپ کو لہو لہا کیا گیا۔ دل کی جو تکلیف تھی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ کن مشکل حالات سے اللہ کے رسول گزر رہے ہیں۔ اور جب وہاں سے آپ زخمی ہو کے خون سے بھرے ہوئے آپ جب اس علاقے سے باہر نکلتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک وہ بچوں کی مار کی تکلیف نہیں تھی، نہ ہی طائف کی باتوں کی تکلیف ہے، ایک پوری کہانی ہے اس تکلیف کے پیچھے، سالوں کی تکلیف ہے، کئی مشکلات اور کئی حالات سے اللہ کے رسول گزر رہے ہیں۔ ایک تکلیفوں بھرا دل لے کے اللہ سے گلے کرتے ہیں، اللہم
इलैका अश्कू ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، میں اب شکایت بھی کس سے کروں؟ میں اپنی باتیں کس کے سامنے رکھوں؟ میں کس سے کہوں کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں؟ میرے دل کی کیا کیفیت ہے؟ میں کس کو اپنی کیفیت بتاؤں؟ الیک اشکو، اے اللہ میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی، کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے اے اللہ، وقلت حیلتی، اسباب کم ہیں، ہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، اے اللہ لوگوں کے نظروں میں گر چکا ہوں، اے اللہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں، لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ میں نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، میں تو حق اور سچائی پہ ہمیشہ قائم رہتا ہوں، آج لوگوں کے نظروں میں اتنا گر چکا ہوں۔ انت رب العالمین وانت ربی، تو کائنات کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے چھوڑا ہے آپ نے؟ مجھے کس کے حوالے، کس کے سپرد چھوڑا ہے؟ اے اللہ الی بعید او الی قریب ان لم یکن، لمبی دعا ہے، ان لم یکن بک سخط علی فلا تبالی، اے اللہ مجھے تو لگنے لگا ہے کہ کہیں شاید تو بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اللہ تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ولیکن عافیتک اوسع لی، اے اللہ پھر بھی تیری رحمت کی میں امید کرتا ہوں، اگر تیری یہی مرضی ہے تو مجھے یہ منظور ہے، لیکن مولا میں تجھ سے تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، عافیت کی امید کرتا ہوں، ان مشکل حالات کو ہٹا دے، ان مشکل دنوں کو گزار دے۔ فرشتہ آتا ہے جبریل، اے اللہ کے رسول آپ حکم دے تو میں ایک ابھی کو حکم دیتا ہوں، پہاڑوں کے فرشتوں کو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ایمان لائیں گے، مجھے امید ہے اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کے اسلاف میں سے، ان کے بچوں میں سے وہ آئیں گے جو توحید کے نعرے کو بلند کریں گے، جو توحید کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ مشکل ترین دن، تکلیفوں سے بھرا ہوا دن، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں یہ صورت نازل کی ہے، یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اے اللہ کے رسول جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو، جنوں کی ایک جماعت کو جب ہم نے وہاں سے گزارا جہاں پہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جن کے لیے آپ چل کے آئے ہیں، جن کے لیے گرمی اور ریگستان کی تکلیفیں برداشت کر کے آئے ہیں، وہ تو ایمان نہ لائے، وہ تو ایمان نہیں لے آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ جب آپ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہم نے جنات کو بھیجا، جنات وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے سنا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قالوا انصتوا، کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سنو تو صحیح یہ کون کیا پڑھ رہا ہے؟ فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، قرآن سن کے وہ جنات جنہیں آپ سمجھانے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، لیکن جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھ لیا تھا، وہ اپنے قوم کو ڈرانے والے بننے، وہ اپنے قوم کو سمجھانے والے بن گئے، وہ اپنے قوم کے لیے رسول بن کے گئے، وہ اپنے قوم کی اصلاح کرنے والے بن گئے۔ آپ کا ہر الفاظ، آپ کی کوئی محنت ضائع نہیں ہوئی، آپ کے محنت اگر وہ طائف والے مسلمان نہیں ہوئے تو اللہ نے اور کتنے سارے مخلوقوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا اللہ ضرور صلہ دیتا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ وہ جنات کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا
بلایا ہے حق کی طرف، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے گویا بتایا، اللہ نے گویا اپنے نبی کو بتایا کہ اللہ کے رسول مشکل دن ضرور آتے ہیں زندگی میں، لیکن یاد رکھیں ہر مشکل دن کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ آخری آیت اس سورت کی، اس آیت میں اللہ نے اس پوری سورت کو مختصراً بتا دیا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل حالات ہیں یقیناً ایسے ہی ہے، مشکل معاملات ہیں یقیناً ایسے ہی ہے، لیکن آپ صبر ایسے کریں جیسے اولو العزم رسول صبر کیا کرتے تھے، اور جلد بازی نہ کریں۔ آج تو آپ کو انجام نظر نہیں آ رہا، آج تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دن بہ دن ہم مارے جا رہے ہیں، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، آپ ہمت نہیں ہار سکتے ہیں، آپ ایک مضبوط دیوار ہیں، آپ ایک دن غالب ہو کے رہیں گے۔ اللہ نے اس حق کو گھر گھر تک پہنچانا ہے، یہ دین وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آج نہیں تو کل صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے تھے آپ بھی ویسے ہی صبر کریں۔ یہ مشکل دن بھی گزر گیا، اور اگلا دن صبح مشکل دنوں کے بعد کا جو دن ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے پڑھیں گے۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور اس صورت میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔